بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کچھ ڈیٹیلز ڈسکس کر رہے تھے۔ جو میں نے بات کی تھی کہ جو مشہور ترین ہسٹری کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، وہ ابن اسحاق نے لکھی ہے، جو کہ یعنی 150 ہجرہ میں فوت ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو بھی انہوں نے لکھا ہے آپ کی پیدائش کے بارے میں، یہ ان کی اپنا بغیر کسی راوی کے یہ ان کا اپنا بیان ہے، کوئی چین آف نریٹرز نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی خود ہی کہا تھا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا، تو آپ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، ربیع الاول میں، عام الفیل میں پیدا ہوئے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ یہ ابن اسحاق کی اپنی ہی اوپینین ہے، جبکہ میں نے بتایا کہ ابن اسحاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 200 سال کا فرق ہے۔ دوسری سیکنڈ ارلیسٹ کتاب جو کہ لکھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، وہ طبقات ابن سعد ہیں، جو کہ 220 آفٹر ہجرہ لکھی گئی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے اور 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اچھا، اب جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، اس کے بارے میں بہت سی ویریشنز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ابن عباس کے کہنے کے مطابق آپ 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ابن کثیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے جو امام ہیں، جیسے ابن حزم ہیں، امام مالک ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ 2، 8 اور 10 یعنی یہ 3 ڈیٹس دیتے ہیں کہ وہ ان ڈیٹس میں آپ پیدا ہوئے۔ صرف ابن اسحاق ہیں اور جو موسٹ پاپولر ہے، جس کی کہ اسناد بھی کوئی نہیں ہے، وہ 12 ربیع الاول کا کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لیکن اب بات یہی ہے کہ خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹس ہیں 2، 8 اور 10، ان کو بتانے والے تابعون تھے، تبع تابعون تھے، یعنی تابعی جو کہ صحابہ کے بعد ہے، جو صحابہ کے بعد آئے وہ تابعی کہلاتے ہیں، اور تابعی کے بعد جو آئے وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ لیکن جبکہ ابن اسحاق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ کیوں اتنی پاپولر ہے، اور کیوں 2 اور 8 جو ہے اور 10 کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لیے جو ریزن دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 90% سیرہ لکھنے والے صرف ابن اسحاق کو کنسیڈر کرتے ہیں، ان کی کتاب ہی سے ساری بات لیتے ہیں۔ اب یہ اینڈ آف دا سٹوری ہے کہ کیونکہ ابن اسحاق نے کہا 12 ربیع الاول، اور سارے سیرہ لکھنے والے ابن اسحاق کو ہی ریفرنس کے لیے لیتے ہیں، لہٰذا یہ طے ہو گیا کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ آپ کی سالگرہ ایز اے پبلک ایونٹ کب منایا گیا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ 6 سینچری میں ہوا، 12 ربیع الاول 517 ہجری میں۔ تو اس سے پہلے 500 سال تک آپ کی سالگرہ کا منانا کسی کو پتہ نہیں تھا، کسٹم ہی نہیں تھا عربوں میں، وہ چیزیں اس طرح سے ریکارڈ ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ لیٹ انوینشن ہے کہ جو کہ ایجپٹ میں یعنی مصر میں جو ہے آئی، اور وہ پھر پاپولر ہوئی۔ 150 سال بعد بغداد میں، پہلے یہ مصر میں آئی، پھر اس کے 150 سال بعد یہ بغداد میں آئی۔ اس طرح 670 ہجری میں بغداد میں آپ کی سالگرہ منائی گئی، جو کہ بہت ہی لگژریس فیسٹیول تھا۔ اور اس کے بعد تو یہ ہونا شروع ہو گیا کہ آپس میں مقابلے شروع ہو گئے کہ کون زیادہ لگژریس سٹائل سے برتھ ڈے مناتا ہے، اور فری کھانا، میٹ، یہ سب کچھ دیا جاتا تھا، جو آج بھی ہوتا ہے اور وہی پاپولر ہے۔ اور جبکہ اگر جیسے کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں پیر کو پیدا ہوا تھا، تو اگر ہمیں واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں پیر کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔
اب آپ کی پیدائش کے بارے میں بہت سی لیجنڈز ہیں جن کا سچ ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور جتنا ہم ارلی ہسٹری میں جاتے ہیں کم سے کم ڈیٹیلز ہیں، مگر بعد کی کتابوں میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں۔ تو مثلاً یہ کہتے ہوئے کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی سرکمسیژن ہوئی تھی جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے گئے، پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ تو یہ سب باتیں، یہ ان کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، یہ صرف بعد کی باتیں ہیں جو کریٹ کر گئی ہیں۔ ہمارے لیے تو ان کی عملی زندگی ہی کافی ہے بتانے کو کہ وہ بہترین انسان تھے، لہٰذا یہ جھوٹ گھڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سوچا بھی جائے تو آمنہ جب جنم دے رہی تھیں، پیدا ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنے لوگ کمرے میں ہوں گے جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ ہاں، البتہ ایک جو چیز حدیث ہے جو کہ امام احمد سے ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ نے، اور میری والدہ، دوسرا ورژن یہ ہے کہ میری والدہ نے مجھے اٹھایا ہوا تھا، یا یہی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان میں سے ایک روشنی نکلی ہے جو بصرہ تک پہنچی ہے، اور وہ روشن کر دیا لینڈ آف سیریا۔ بصرہ کیا تھا؟ آج لینڈ آف سیریا کہلاتا ہے، شام کہلاتا ہے، مسجد اقصی ہے جہاں پہ، تو وہاں پہ تک جو ہے نا روشنی جو تو ہے وہ پھیل گئی ہے۔ یہ امام احمد کی روایت ہے۔ تو اس کا یہ بات یہی ہے کہ یہ آمنہ نے دیکھا کہ روشنی شام تک جو ہے وہ پھیل گئی ہے، اور یہ ایک انڈیکیشن تھی کہ اسلام جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا، اور وہ یہ سچ ثابت ہوا، اور سب سے پہلا جو ملک کونکر ہوا وہ شام ہی تھا، اور عیسیٰ ابن مریم بھی وہیں آئیں گے، شام میں آئیں گے۔ ایک اور اہم پوائنٹ جو کہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جنوں کو اجازت تھی آسمانوں پر جا کے فرشتوں کی باتیں سننے کی، لیکن جب اب یہ دو روایات ہیں، ایک کہتے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت ان کی انٹری بند ہو گئی، لیکن زیادہ حق بات یہ ہے کہ جب آپ پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی اس وقت جو ہے جنوں کی انٹری آسمانوں پہ بند ہو گئی تھی۔ اچھا، ابن اسحاق یہ لکھتے ہیں کہ 7ویں دن آپ کی سرکمسیژن ہوئی تھی، اور انہوں نے سرکمسیژن ہوئی تھی اور آپ کا نام محمد رکھا گیا تھا، جو ان دنوں میں بہت کم لوگوں میں تھا، کسی نے نہیں سنا تھا۔ کسی نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین میں بھی اس کی تعریف ہو اور آسمانوں میں بھی اس کی تعریف ہو۔ آپ کی پیدائش پر ابو لہب نے جس غلام لڑکی نے یہ پیغام کہ اس کو دیا تھا، اس کو رہا کر دے گیا، اور اس کا نام سویبیہ تھا۔ سویبیہ جو کہ عربک ہے، جب اس کو ہم نے سوویہ کر دیا ہے، لیکن اس کی اصل پروننسیشن جو ہے وہ سویبیہ ہے۔ حدیث ہے مسند احمد کی کہ حضرت عباس نے ابو لہب کو مرنے کے بعد اس کو خواب میں، ابن عباس نے ان کو دیکھا خواب میں دیکھا ابو لہب کو، اور دیکھا کہ شدید سزا میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ تمہیں تمہارے رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا کوئی فائدہ ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں، سوائے اس کے ایک چیز کے کہ جب میں نے سویبیہ نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے اس کو آزاد کر دیا، مجھے چند قطرے پانی کے پلا دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس کو جو ہے اتنا عذاب جو اسے دیا جا رہا ہے ابو لہب کو، تو بس اس کو چند قطرے اس لیے پلا دیے جاتے ہیں کہ اس کو جس غلام لڑکی نے یہ خبر دی تھی اس وقت اس نے اس خوشی میں آ کے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اب جہاں تک آپ کی بچپن کی اور جوانی کے حالات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت کم معلومات ہیں، یعنی پہلے 40 سال تک کے جو حالات ہیں وہ بہت کم معلومات ہیں، اس لیے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جائے گی۔
اسی لیے جو مکہ کے 53 سال کے یعنی کہ سال کی معلومات ہے اور مدینہ کے 10 سال کی معلومات کو موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 1/3 معلوم ہے، جو کہ یعنی 53 ایئرس کا صرف ہمیں 1/3 معلوم ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں اہم ہے کہ اور اس پہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ جو بھی معلومات مسلمانوں کے لیے آپ کی زندگی کے لیے اہم تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پریزرو کیا، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صحرا میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا تھا، اور یہ مکہ کی نوبلٹی جو کہ ایلیٹس آف قریش تھے ان کا کسٹم تھا، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ایک سٹیٹس سمبل تھا اس زمانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انوائرمنٹ تھی ایک گاؤں کی وہ پیور ہوتی تھی اور ہیلدی ہوتی تھی، اور اس زمانے میں انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی تھا، یعنی بچے جو تھے وہ چھوٹی سی ہی عمر میں مر جاتے تھے۔ تو اس لیے اکثر جو امیر لوگ تھے وہ اپنے بچے گاؤں میں پالنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ گاؤں میں آبادی بھی کم ہوتی تھی، کم لوگ ہوتے تھے، اس لیے کانٹیکٹ کم ہوتا تھا اور بیماریاں بھی کم پھیلتی تھیں۔ دوسرا یہ کہ بچوں کی قوت برداشت بڑھانے کے لیے ان کے خیال کے مطابق مکہ کی جو زندگی تھی وہ بہت مشکل تھی، اس لیے بچے کو اس کا عادی کرنے کے لیے مشکل حالات سے پالا پڑے تو وہ اس کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ تیسرا یہ تھا کہ بچوں کی پیمپرنگ کم کرنے کے لیے، کیونکہ گرینڈ پیرنٹس، انکلز، یہ لوگ جو تھے بہت پیمپر کیا کرتے تھے، جو آج بھی ہیں، تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے ان کو گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ چوتھا، جو قبیلے بچوں کو گاؤں میں بھیجتے تھے ان کی زبان میں بڑی فصیح تھی، بہت فصیح تھی۔ شہر میں زبان جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ دیکھیں کہ شہروں میں ہوتا کیا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ورڈ لونز، جیسے آج میں بھی جب بات کر رہی ہوں تو بیچ میں کتنے انگلش کے الفاظ بول دیتی ہوں۔ اسی لیے شہروں میں جو ہے نا زبان جو ہے نا وہ بگڑ جاتی ہے، سٹی میں لینگویج جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے، اور اس زمانے بھی یہی تھا کہ کرپٹڈ تھی اس زمانے میں۔ لہٰذا قریش جو کہ اپنے ڈائلیکٹ عرب جو تھے اس میں آج دیکھیں کہ کتنے الفاظ انگلش کے آ گئے ہیں، اردو میں بھی ہیں اور وہ بھی ہیں۔ تو قریش اپنے قریش ڈائلیکٹ کو بچانے کے لیے گاؤں کے ایسے لوگ جو کہ اپنی زبان کی فلوئنسی کے لیے مشہور تھے ان کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ اوریجنل عربی جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ اور سعد بن بکر جو قبیلہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، وہ نون تھا اپنی زبان کی فصاحت کے لیے، یا اس لیے حلیمہ بن سعدیہ جو ہیں انہوں نے خود اپنی زبان سے نریٹ کیا ہے فرسٹ پرسن میں کہ کافی حدیث کی کتابوں میں، اور یہ یعنی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہیں کہ یہ اور ان کے خاوند بہت زیادہ بہت غریب تھے، اور کیونکہ ڈیزرٹ ڈویلرز تھے اور عموماً غریب ہوا کرتے تھے، پیسے کے لیے بھی شہر آ کے امیروں کے بچے لے کے جایا کرتے تھے، اور اٹ واز دا کسٹم اونلی فار دا ایلیٹ، یعنی کہ مکہ کے امیر ترین لوگوں کا یہ کسٹم تھا، پورے مکہ میں ہر ایک کا یہ کسٹم نہیں تھا۔ یعنی یہ ایک جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ جو جیسے آج ہم بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں تو عموماً کیا ہے کہ رچ فیملیز کے بچے جو ہیں وہ باہر پڑھنے جاتے ہیں، میڈیویل بچے جو ہیں وہ اگر اسکالرشپ ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں، ورنہ باہر کی تعلیم اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ ہر کوئی نہیں بھیج سکتا۔ اسی طرح اس زمانے میں مکہ میں بچوں کی پرورش کے لیے ان کو گاؤں بھیجنے کے لیے صرف جو ایلیٹ تھے وہ بھیجا کرتے تھے۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فیصلہ ہوا کہ باہر بھیج دیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا یہ بات تھا کہ یہ جو بچے جس وقت دیے جاتے تھے وہ بھی ایک خاص اینول ایونٹ ہوتا تھا جس میں جاتے تھے، کہ یعنی یہ نہیں کہ ہر دفعہ، ایک خاص اینول ایونٹ ہوتا تھا جب یہ بچے جاتے تھے، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب کہ کسی بھی کا اپنا بچہ نیولی بورن ہوتا تھا تاکہ وہ دودھ پلا سکیں۔ ضروری تھا کہ کوئی ایک ان کی بڑی بیٹی ہو جو کہ دھیان بھی کر سکے اور ماں جو ہے نا وہ دودھ بھی پلا سکے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بہن تھی جو کہ مطلب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی،
وہ شائمہ تھی. لہٰذا یہ کیا ہوا کہ یہ اب مکہ گئیں اور انہیں یہ پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ وہ تو یتیم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ یتیم ہے. لہٰذا کوئی بھی اس کو نہیں لیتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے معاملے میں پیسہ جو ہے وہ کم ملے گا. اب جب یہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں یہ ہر گھر میں گئیں، لیکن ان کو کہیں بچہ نہ ملا تو جاتے وقت اب یہ تھا کہ سب کے پاس بچے تھے اور ان کے پاس نہیں تھے. تو انہوں نے خاوند سے کہا کہ مجھے شرمندگی ہے کہ میرے سب دوستوں کے پاس بچہ ہے. تو انہوں نے خاوند نے کہا کہ تم وہ یتیم بچہ کیوں نہیں لے لیتی، ہو سکتا ہے اللہ اسی کے ذریعے ہمیں برکت ڈال دے. یہ ان کے خاوند نے ان سے کہا، اور انہوں نے وہ بچہ جو تھا وہ لے لیا. اب بچہ لے لیا اور جیسے ہی بچہ انہوں نے لیا، معجزات جو تھے وہ شروع ہو گئے. مثلا ان کی بوڑھی بکری تھی جس نے دودھ بند کر دیا تھا، اس کے تھن پورے بھر گئے اور اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. دوسرا، ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی جس نے بہت تیزی سے چلنا شروع کر دیا. عموماً بچہ جو تھا وہ گاؤں میں 2 سال تک رہتا تھا، کسٹم تھا کہ وہ 2 سال تک وہاں پہ رہے گا. اور اس دوران کتنی دفعہ آمنہ جو ہیں وہ مکہ آئیں اور ملیں، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. مگر ان 2 سالوں میں حلیمہ سعدیہ کے گھر جو برکتیں نازل ہوئی ان کا وہ حال خود بتاتی ہیں. اور ان کو یہ ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ 2 سال کے ہو جائیں گے دے دیں گی تو یہ برکتیں ختم ہو جائیں گی. لہٰذا حلیمہ سعدیہ نے بہت اصرار کے ساتھ بچہ جو تھا وہ آمنہ کو نہ دیا، اور آمنہ نے بھی وہ بچہ آپ کو دینے کی اجازت دے دی. لہٰذا اس سیکنڈ فیز کو جو کہ وہ تھا جب وہ واپس لے کے گئی، تو وہ جو مشہور واقعہ ہے شق الصدر کا وہ ہوا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، مستند احادیث سے صحابہ نے سنا اور نشانات بھی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم شق الصدر کے بارے میں نیکسٹ اپنے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اتنی بات کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے سنا ہے، جو کہا ہے، اس کو بھی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واستب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.